من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم عزیز دوستو، پچھلے موضوع جو آپ کے سامنے بیان ہوئے اس کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پیچھے سے جو بات چل رہی ہو وہ جب تک ذہن میں نہ ہو تب تک اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی. اس سے پہلے جو اللہ کے احکامات نازل کیے اللہ نے وہ ہمارے لیے اور تا قیامت آنے والے انسانیت کے لیے، اس لیے کہ ہمارا زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے. اگر ہم اس مقصد میں پورے اتر گئے اور اس کے اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے زندگیوں کو گزار کر آخرت کی زندگی کا سامان اپنے ساتھ لے گئے تو ہماری کامیابی. اس سے پہلے 4-5 جمعۃ المبارک یہی بات سمجھاتے ہوئے گزر گئی. وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے تفصیل کے ساتھ پوری بات رکھی جا سکتی ہے. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ پہلی بات جو اللہ نے ہمیں کہی، اللہ نے ہمیں حکم دیا، وہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ آپس میں گروہوں میں فرقوں میں نہ بٹ جانا، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تقسیم نہ ہو جانا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو. کون سی نعمت کو؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. پھر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی اور تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے. وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ نے تمہیں بچا لیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اللہ کہتا ہے میں کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ تھا اللہ کا فرمان. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان لانے والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی پیروی نہ کرنا تمہارا کھلا دشمن. پھر اگلا حکم تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول اور اپنے اول الامر کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف، کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو پھر اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کیوں؟ ان کنتم مومنون، کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو کس پر؟ اللہ پر، یوم آخرت پر، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے۔ پھر اگلا جو حکم ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان تو لے آئے، یہ بھی بتا دیا کہ گروہوں میں نہیں بٹنا، اگر آپس میں تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ رسول کی طرف لے کر آ جاؤ، وہاں سے جو حکم ملے پھر اس کو صلح تسلیم خم ہے جو مزاج جا اس بات کو مان۔ پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اے لوگوں کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو، اللہ پر ایمان لے آؤ، لے آنے کے بعد ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اس لیے تتنزل علیہم الملائکہ، جو ایمان لانے کے بعد قائم رہا، ڈٹ گیا، استقامت اختیار کی، اللہ نے کہا اس پر پھر میرے فرشتے نازل ہوتے ہیں خوشخبریاں لے کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، جنت کی خوشخبریاں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے محمد ان لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ تھا پچھلا آپ کا موضوع، پچھلا سبق، اللہ کے احکامات۔ آج کا جو موضوع اسی سے متعلق، یہ باتیں تب ہمارے سمجھ میں آئیں گی اگر آج کی گفتگو ہم کو غور سے سنیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، تو پھر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اگر ایک کان سے سنی دوسری سے نکال دی پھر وہ کہہ رہا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پہ آج یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا، اور اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں کیا کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، میڈیا بھی آپ کے سامنے ہے، معاشرہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح اسوہ حسنہ کو ہم نے اپنایا۔ کیا ہم نے اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ یہی تھا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ ہے، انہی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارا قائد، ہمارا امام، ہمارا پیغمبر، ہمارا ہادی، ہمارا مرشد، جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر، اور دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں جنتی ہیں ایسے بچے خال خال۔ حسان نے کہا تھا کہ آقا تیرے حسن کو میں کیا کہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے ایسا بناتا جا، اب تو کہتا کیا رب بناتا چلا گیا۔ وہ چہرے پھر زمانے بیت گئے، ماؤں نے ایسا نہ جنا، جب آمنہ کے گھر پیدا ہو گیا تو ماؤں نے کہا ایسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ ہم نے تو اس کو اپنے دل میں بسایا، اور بسانا چاہیے تھا، اور یہ اگر اپنے دل میں بسایا ہوتا
اپنے دل کی دھڑکنوں میں کائنات کے امام کو سمویا ہوگا تو آج ہم یہ برملا کہتے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگا، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ لوگوں نے نبی کے بعد اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور یہ بات ذہنوں میں رکھیں کہ شخصیت پرستی بت پرستی کا دوسرا نام۔ کیا آج ہماری گمراہانہ زندگی اور سیاہ کرتوتوں سے اس محسن انسانیت کی عزت پر حرف نہیں آتا؟ ہم اپنی زندگیوں کو کب بدلیں گے؟ جبکہ رب نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہماری دینی حالت اس قدر گری ہوئی کیوں ہے؟ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اتنے بے پرواہ کیوں ہیں؟ ہم نماز کے عادی کیوں نہیں؟ زکوٰۃ دینے کے انکاری ہم ہیں، صدقہ و خیرات سے بخل کرنے والے ہم ہیں، وہ پرہیزگاری، اللہ اکبر، وہ اتباع سنت کا جذبہ آج کہاں ہے جو کبھی امت مسلمہ کے بچوں تک کا درہ امتیاز تھا؟ ہم حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے، شبہ کی چیزوں سے ہم آج کیوں نہیں بچنے کی کوشش کرتے؟ ہماری زندگی کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثاروں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں سے ملتی جلتی ہماری زندگی کیوں نہیں آج؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ورق